बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर। आज दिन की कुछ अहम खबरों पर बात कर लेते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा, चूँकि आज 22 मार्च है तो ये बात की जा रही है कि क्या 23 मार्च की परेड होगी, और क्योंकि गुज़श्ता साल भी अगर देखा जाए तो चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर इस परेड को कैंसिल करना पड़ा था। इस साल भी परेड 23 मार्च को होगी या नहीं होगी, इसका ऐलान जो है वो कर दिया गया है। परेड तो कैंसिल की गई है लेकिन इसको जल्द ही रीस्केड्यूल भी कर दिया गया है, उसका भी ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से हम कुछ बात करेंगे। उसके साथ साथ कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से इंतहाई अहम और सख्त इक़दाम लिए जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी लहर है कोरोना वायरस की, और एक बड़ी तादाद में लोग, एक दिन में जो होने वाली हलाकतें हैं और कोरोना से मस्बत होने वाले अफराद की तादाद की बढ़ने के साथ ही हुकूमत जो है उसने एक अहम फ़ैसला लिया है, और इस फैसले के हवाले से भी आपको आगाही जो है वो हम देंगे। ख़ासतौर पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का बयान, जिसके नतीजे में आपको सज़ाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। क्या सज़ाएँ होंगी और क्या ऐसी कंडीशंस हैं जिनके तहत ये सज़ाएँ दी जाएंगी, उनके हवाले से आपको आगाही देंगे। इसके साथ साथ इस वक्त की जो सूरत हाल है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। NCOC का जो इजलास हुआ है उसमें डाइन इन या डाइन आउट के हवाले से, यानी खाना जो है वो आप रेस्टोरेंट्स के अंदर खाएंगे या बाहर खाएंगे, उसके हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। शादी हॉल्स के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। मजहबी इज्तिमात के हवाले से इंतहाई अहम फैसला किया गया है, उसके हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। और इसी तरीके से कुछ दीगर खबरें रहेंगी, उन पर भी आपको आगाही देंगे। जैसे कि हाल ही में होने वाले सेनेट के इंतखाबात, सियासी माहौल मैंने आपको पहले ही बताया कि मुल्क के अंदर खासा हमें गर्म दिखाई देता है। सेनेट के इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी की शिकस्त, यानी साबिक़ वज़ीर आज़म का हारना, और फिर इसको चैलेंज करने का जो है वो एक ख़बर सामने आई है। अब देखना यह है कि इस चैलेंज में उन्होंने क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया है, इसके हवाले से हम आपको आगाह करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। इसकी एक बड़ी तादाद जो है वो इससे मुतासर होने वाले लोगों की बढ़ चुकी है। 3 हफ्ते तक अगर हम बात करें तो करीबन जो लॉकडाउन में नरमी थी, जो पाबंदियों में नरमी थी, जो आसानियाँ दी गई थी लोगों को, वो दी गई, लेकिन उसके नतीजे में देखा यह गया कि SOPs की शदीद जो है वो खिलाफ वर्जी हुई और कोरोना वायरस जो है उसमें एक बड़ा इजाफा देखा गया। अब इस हवाले से अगर हम बात करते चलें तो जो 10 बजे तक डाइन आउट की इजाज़त दी गई, यानी खाना खाने की इजाज़त दी गई, आप बाहर खाना खा सकते हैं। अब बाकायदा तौर पर यह कहा जा रहा है कि आप सिर्फ पार्सल ले जा सकते हैं मुख्तलिफ जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके अंदर, ना अंदर और ना बाहर, कुछ अरसे तक आप उसमें खाना नहीं खा सकते। 8 बजे तक रात के तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद हो जाएंगी। इसके बाद कोई कारोबारी सरगर्मी जो है वो जारी नहीं रहेगी। हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रहेंगे। जैसे कि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, सैटरडे और संडे कारोबार मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान भर में मार्केट्स बंद रही हैं, कोई भी कारोबार खुला नहीं था। और इसी दौरान जो है वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट को ये ऑर्डर्स कर दिए गए थे इस्लामाबाद समेत कि ना तो अंदर और ना ही बाहर बैठकर कोई भी शख्स खाना खा सकता। खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्मानों का सामना जो है वो करना पड़ा। SOPs के साथ 300 अफराद के इज्तिमा की इजाज़त शादी की तकरीबात जो है उन पर दी गई, लेकिन सिर्फ शादी की तकरीबात 2 घंटे की होंगी। इसी तरीके से बंद मकामात पर हर तरह के सकाफ़ती मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिनेमा और मज़ारात को बंद कर दिया गया, वो बंद ही रहेंगे। NCOC कोरोना के फैलाव पर जो शरह तशवीश है उसके हवाले से भी आपको बताते चलें, क्योंकि एक तरफ तो तशवीश की भी शरह बढ़ती चली जा रही है और इसके सामने आने वाले जो केसेस हैं उनकी भी शरह बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ आवाम की जानिब से इस शरह के बढ़ने पर किसी भी किस्म की तशवीश हमें होती दिखाई नहीं दे रही है। नए इक़दाम के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो यकीनन कई अहम इक़दाम लिए गए हैं, लेकिन एक बड़ा सवालिया निशान ये है कि क्या हम लोकल ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल कर रहे हैं? क्या खचाखच भरी हुई बसों को हम कंट्रोल कर रहे हैं? क्या जहां पर लोगों के इज्तिमात हमें अक्सर जगहों पर दिखाई दे रहे हैं? ट्रैवलिंग के हवाले से तो हम ज़रूर बात करेंगे, इंट्रासिटी के हवाले से बात करेंगे। 2 दिन तो आप कारोबारी सरगर्मियाँ बंद रखेंगे, लेकिन जिस वक्त में कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी उसमें लोगों की जो एक बड़ी तादाद हमें दिखाई देती है। रमज़ान मुबारक का महीना है और उसके बाद ही फ़ौरन ज़ाहिर है कि ईद के हवाले से लोग जो हैं वो बाज़ारों का रुख करते हैं, तो क्या उसको कंट्रोल करने के हवाले से कोई अहम इक़दाम लिए जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अगर इसी हवाले से अगर बात करते चलें तो वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का एक अहम स्टेटमेंट जो है वो सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव के ख़दशे के पेश नज़र SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना और यहाँ तक कि गिरफ्तारी भी हो सकती है। कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है, इससे मुतालिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का जो वीडियो बयान है सामने, इससे पहले अगर हम बात करते चलें तो बाकायदा तौर पर वीकेंड पर जो है वो एक स्टेटमेंट सामने आई थी। शेख रशीद साहब ने यह कहा था कि ऐन मुमकिन है या फिर यह खारिज इम्कान नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि मंडे से जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए मुल्क भर में, लेकिन उसको बाकायदा तौर पर उनकी स्टेटमेंट बना दी गई जिसकी उनको तरदीद करनी पड़ी। अब एक नई स्टेटमेंट उनकी सामने आई है
جس میں ان کا کہنا تھا کہ ملک میں کورونا کی تیسری لہر انتہائی تیزی سے پھیل رہی ہے، ہم سب پر فرض ہے کہ مل کر کورونا کے خلاف لڑیں۔ تاجر ہفتے میں 2 روز اپنے کاروبار بند رکھیں گے، عوام ماسک کا استعمال کریں گے، ہاتھوں کو سینیٹائز کریں گے اور اجتماعات میں جانے سے جو ہے وہ گریز کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ NCOC کی ہدایت کے مطابق اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ SOPs کی خلاف ورزی پر جرمانہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ گرفتاری کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے چلیں تو اس وقت جو مختلف سرگرمیاں ہیں جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کورونا کے پھیلاؤ کی ایک بڑی وجہ بنی ہیں، ان سرگرمیوں کے اوپر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اجلاس جو NCOC کا ہوا اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور گلگت کے جو متعدد شہر ہیں ان میں ایمرجنسی کے علاوہ نقل و حرکت پر سخت پابندی ہوگی۔ ہوٹل اور ریسٹورنٹس میں ہر قسم کی انڈور ڈائننگ پر پابندی ہے۔ ہفتے میں 2 روز تجارتی سرگرمیاں بند رہیں گی، جبکہ 2 روز تعطیل کا فیصلہ وفاق اور صوبے خود کریں گے۔ یعنی کون سے وہ 2 دن ہوں گے جس دن کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر بند رہیں گی، جیسے ابھی حال ہی میں نے آپ کو بتایا کہ گزشتہ روز یعنی کہ سنڈے کو اور اس سے پہلے ہفتے کو کاروباری سرگرمیاں بہت سے شہروں میں مکمل طور پر بند رہی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہفتے میں 2 دن کاروبار بند رہیں گے، لیکن وہ کون سے 2 دن ہوں گے اس کا فیصلہ صوبے اور وفاق خود کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ NCOC کا کہنا یہ بھی ہے کہ مذہبی اور سیاسی جو اجتماعات ہیں ان پر مکمل، جبکہ شادی بیاہ کی تقریبات کے انڈور انعقاد پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کھیلوں اور سماجی تقریبات پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔ تفریحی پارک مکمل طور پر بند رہیں گے۔ واکنگ اور جاگنگ ٹریکس SOPs کے ساتھ کھلے رکھنے کی اجازت ہوگی۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو پہلے بھی اسلام آباد کے ہی ٹریلز کی بات کر لیتے ہیں، ان کو 6 بجے سے پہلے بند کر دیا جاتا رہا ہے۔ آج یعنی 22 مارچ کی بات کرتے چلیں تو یہ وہ دن ہے کہ جہاں سے ایگزیکٹلی اب دن بڑے ہونا شروع ہو جائیں گے، یعنی ہماری جو سورج ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو اجالا جو ہے وہ دیر تک رہے گا، سن سیٹ جو ہے وہ دیر سے ہوگا۔ یوں 23 مارچ سے باقاعدہ طور پر لمبے دنوں کا آغاز اور چھوٹی راتوں کا جو ہے وہ آغاز ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو NCOC کا اعلامیہ ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو یہ کہا گیا ہے کہ جو حال ہی میں SOPs نافذ کیے گئے ہیں، پابندیاں نافذ کی گئی ہیں، اس کا اطلاق رہے گا قریباً 11 اپریل تک۔ 11 اپریل کو ایک اجلاس کیا جائے گا جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ واقعی ان پابندیوں کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ قائم رکھا جائے یا نہیں۔ 11 اپریل سے پہلے 7 اپریل کو بھی NCOC جائزہ لے گی کہ ان پابندیوں کا اطلاق کا کیا فائدہ ہوا، کیا ان میں نرمی کی جانی چاہیے، اور اس کے ساتھ سے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے مستقبل کا فیصلہ 24 مارچ کو کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے ٹویٹ کیا ہے حال ہی میں، اور انہوں نے کہا کہ تمام سرگرمیوں پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے جن سے کورونا کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام جو وفاقی وزراء ہیں ان کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، ان سے متعلقہ جو منسٹریز ہیں، وزارتیں ہیں، وہ بھی اپنا کام کریں گے۔ اور جہاں تک سکولز کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو سکول پر وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب جو ہیں ان کی بھی بڑی اہم اسٹیٹمنٹ سامنے آئی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ چاہتے تو یہی ہیں کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھلے رکھے جائیں تاکہ تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے تعلیمی سال کا نقصان نہ۔ انہوں نے کہا کہ آن لائن کلاسز کتنی بھی دے لیں اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوتا جو کہ آپ ذاتی طور پر جا کر کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں اور اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی صورتحال میں متعدد اقدامات کیے گئے ہیں اور اس وبا کی بڑھتی ہوئی شرح کے پیش نظر مختلف شہروں میں 2 ہفتوں کے لیے تعلیمی ادارے بند کیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن وزارت تعلیم کی خواہش ہے کہ تعلیمی ادارے کھلے رہیں۔ آن لائن تعلیم سے بچے خوش نہیں ہیں، وہ اس بات سے بھی خوش نہیں ہیں کہ ان کو آن لائن کلاسز کے لیے فورس کیا جاتا ہے۔ کئی جگہوں پر انٹرنیٹ کے مسائل کی وجہ سے بھی کلاسز متاثر ہوتی ہیں۔ اب 24 مارچ کو اجلاس دوبارہ ہوگا جس میں جائزہ لیا جائے گا کہ تعلیمی ادارے کھولے جائیں یا نہ کھولے جائیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر اس سلسلے میں جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان سے اسٹوڈنٹس خوش بھی ہیں یا نہیں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور دیگر صوبوں میں یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ لایا جائے گا اور یکساں نظام تعلیم پر جو ہے وہ سندھ کے تحفظات دور کر رہے ہیں، یہ کہنا تھا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کا۔ اب بات کر لیتے ہیں جی 23 مارچ کو ہونے والی پریڈ کے حوالے سے، جو کہ انتہائی اہم پریڈ ہے، اور اس پریڈ کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہر سال 23 مارچ یعنی یوم پاکستان کے حوالے سے اسلام آباد میں شکر پڑیاں گراؤنڈ اسلام آباد میں ہوتی ہے، اور مسلح افواج کی شاندار اس پریڈ کو دیکھنے کے لیے ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 17 تاریخ کو، 19 تاریخ کو، 21 تاریخ کو جو اسلام آباد اور راولپنڈی میں سفر کرنے میں آپ کو مشکلات یا دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا وہ اسی پریڈ کی ریہرسل کی وجہ سے تھا، لیکن یہ پریڈ 23 مارچ کو اب نہیں ہوگی، اس کو کینسل کر دیا گیا ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ موسم جو ہے وہ
ابرآلود ہے اور وقفے سے اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش جاری ہے۔ 23 مارچ کو ہونے والی یہ پریڈ اب 25 مارچ کو کی جائے گی، یعنی 23 مارچ کو نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ISPR نے باقاعدہ طور پر بیان جو ہے وہ جاری کر دیا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ 23 مارچ کی پریڈ خراب موسم کے باعث ری اسکیڈول کی گئی ہے اور یوم پاکستان کی پریڈ اب 25 مارچ کو ہوگی۔ مسلح افواج کی پریڈ مقررہ وقت پر شکرپڑیاں میں ہی کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ اس پریڈ کے حوالے سے افواج پاکستان نے بھرپور تیاریاں کی ہیں۔ پاک فضائیہ کے طیاروں نے وفاقی دارالحکومت کی فضاؤں میں ریہرسل بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ اس وقت موسم کی خرابی کا سامنا کرنا پڑا، اس وجہ سے یہ پریڈ جو ہے وہ کینسل کرنی پڑی ہے۔ 23 مارچ کو باقاعدہ طور پر اب اس کا انعقاد 25 مارچ کو کیا جائے گا۔ اور چلتے چلتے آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے سینٹ انتخابات کو چیلنج کر دیا ہے۔ سینٹ انتخابات کی بات کرتے چلیں تو ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ صادق سنجرانی نے 48 اور یوسف رضا گیلانی نے 42 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے تھے۔ 8 ووٹ جو ہیں وہ مسترد کیے گئے تھے، جس میں سے 7 ووٹ یوسف رضا گیلانی کے تھے۔ یوسف رضا گیلانی نے باقاعدہ طور پر درخواست جو ہے وہ اس حوالے سے دائر کر دی ہے۔ سینٹ کے چیئرمین کے انتخابات کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے سینٹ کے چیئرمین کے انتخابات میں جو ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے اور انہوں نے درخواست میں وفاقی حکومت، صادق سنجرانی، سینٹ سیکریٹریٹ سمیت دیگر کو جو ہے وہ فریق بنایا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 12 مارچ 2021 کو سینٹ چیئرمین کے انتخابات منعقد ہوئے اور چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں دھاندلی کی گئی ہے۔ یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ غیر قانونی طریقے سے مسترد کیے گئے تھے، یہ ان کا موقف ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس میں کیا فیصلہ سناتا ہے۔ جیسے یہ فیصلہ سامنے آئے گا ہم آپ کو اس سے آگاہ کریں گے۔ بہرحال یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ 3 مارچ کو ہونے والے سینٹ انتخابات اور 12 مارچ کو ہونے والے جو سینٹ چیئرمین کے انتخابات تھے وہ خاصے کانٹے دار مقابلہ تھا اور اس میں پورے اسلام آباد جو ہے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ مختلف صوبوں کے سیاستدان بہت ہی زیادہ شد و مت کے ساتھ ہمیں پیش دکھائی دیے تو کہنا کچھ بے جانا ہوگا۔ یوں ایک بار پھر سے سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ زیر بحث آنے والے ہیں۔ آج کی کچھ اہم خبریں ہم آپ تک لے کر آئے، آپ کو اپڈیٹ کیا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے کیپٹل ون ٹی وی اور اپنی فیڈ بیک سے بھی ہمیں آگاہ کرتے رہیے تاکہ آپ کی فیڈ بیک ہم تک پہنچتی رہے اور ہم اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، لائک ضرور کیجیے، شیئر کیجیے تاکہ آنے والی جو نئی ویڈیوز ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک بر وقت پہنچیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔